سوال یہ ہے کہ معتکف لوگ مسجد کے کاموں میں ساتھ دے سکتے کیا؟ مجبوری کی شکل الگ ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا اللہ کے ساتھ، لزوم المسجد للعبادہ. تو مسجد میں بیٹھ کے بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہوئے اور لوگوں سے ملتے ہوئے خیر خیریت پوچھ لیتے ہوئے نہیں گزارنا. چلتے چلتے السلام علیکم خیریت ہو گئی، وہ الگ بات ہے. مسجد میں آنے کے بعد مسجد صفائی میں، مسجد کے کماؤں میں، اس میں کوئی نہیں ہے تو الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر لوگ ہیں، کرنے والے ہیں، وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. مجبوری کی شکل ہے، ضرورت کی شکل الگ ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا وقت اللہ کی عبادت میں، ذکر میں لگانا. حتیٰ کہ مسجد میں بھی لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرنا. چلتے چلتے کوئی پڑھائی لکھائی کی بات ہے، کوئی مسئلہ ایک الگ بات ہے، لیکن گپ شپ کرنے کے یا کہ صرف بیٹھ کے جو ہے نا تنہائی. اعتکاف میں تنہائی بھی ہونا چاہیے، سیکلوشن، یعنی تنہا بھی ہونا، اللہ کی عبادت میں ہونا، یہ مقصد ہے اعتکاف کا. تو اس میں جو ہے نا مسجد کے کاموں کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سوشل یعنی ایسے کام کر رہے ہیں جو اعتکاف سے تعلق نہیں ہے اس کا. تو جائز ہے ناجائز ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے، اور ضرورت نہیں ہے تو اس میں نہیں لگے رہنا چاہیے. اعتکاف کی عورتیں ہیں تو اعتکاف میں بیٹھیں، ذکر میں رکھیں، وہ اپنے کھانا بھی کھائیں تو دسترخوان بچھا کے سب مل کے کھانا. جائز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، حرام جائز ہی نہیں ہے ہر جگہ. ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈس. تو آپ لوگ سب کے ساتھ مل کے کھانا دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے تو پھر باتیں ہوں گی، پھر ٹیسٹ ہوگا، پھر کامنٹس ہوں گے، پھر جو ہے نا تبصرے ہوں گے. یہ سب جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے دور لے جانے والی چیزیں ہیں. تو اس کو اوائڈ کریں. اپنے ہی جو ہے نا اللہ کے رسول حصیر باندھ لیتے تھے، بعض دفعہ ایک چھوٹا سا ٹینٹ رکھ لیتے تھے، اس میں کھا لینا، اس میں باتیں کر لینا، یہ الگ بات ہے. آپ بولیں گے اللہ کے رسول بعض دفعہ حضرت عائشہ سے ملے تھے، وہ کہتے تھے، وہ ایکسیپشنل کیسز ہے، وہ جائز ہے مجبوری کی شکل میں. اللہ کے رسول دو کام کرتے تھے، ایک 99% ایک کام کرتے تھے، بعض دفعہ 1% 2% بھی کام کرتے تھے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھے تھے ایک مرتبہ. کتنے مرتبہ پڑھے تھے اللہ کے رسول زندگی میں؟ ہاں، ایک مرتبہ پڑھے تھے. تو وہ ایک مرتبہ پڑھے بلکہ آپ ڈیلی نہیں کرنا، آپ وہ کنسیشن رہتا، کبھی ایسے حالات ہوئے تو جائز ہے بلکہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے وہ کام جو ہے نا ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پرنسپل ہوتا، ایک ہوتا ہے جائز. لیکن وہ ہمیشہ نہیں کر سکتے آپ، وہ آپ بھی ضرورت کے حساب سے، مجبوری کے حساب سے، اور جو ہے نا اگر حالات ایسے ہیں تو وہ جواز کی شکل نکلتی. اگر اللہ کے رسول ایک مرتبہ بھی نہیں کرے تو پھر ہم سیدھا سیدھا بول دیتے حرام میں نہیں کرنا بول کے. تو اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے. تو اعتکاف میں اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ صفیہ ملنے کے لیے آئی تھی، صحیح بات ہے، ان کے کوئی بھائی نہیں تھے، بہن نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، بچے نہیں تھے، ملنے آئی تھی. اللہ کے رسول چھوڑنے مسجد کے اندر ہی گئے تھے، مسجد کے کارنر تک بعض ان کا روم تھا. تو وہ چیزیں جائز ہے. جائز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرنا. آپ کو بھی ویسی ضرورت پڑ گئی، آپ کی بھی بیوی ہے، کوئی اس کی بیوی کا بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، اماں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مسجد کے بازو روم ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، کسی وجہ سے جا رہی، تو وہ چیز شکل جائز ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا جائز جائز بلکہ پورے چیزوں کو ختم کر دیے. بہت سی چیزیں. اب مثال کے طور پر میں یہ اتنے کپڑے پہنا ہوا ہوں، یہ نکال دیا، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، جائز ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ بھی نکال دیا، یہ بھی جائز ہے. اوپر کا بھی نکال دیا، جائز ہے، چونکہ ناف کے نیچے چھپانا ہے. ایسا جائز جائز بولے تو دین ختم. کبھی آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے، آپ بھاگ رہے تھے، آگ کا موقع تھا، جنگ کا موقع تھا، یہ تھا کچھ تو بھی ایسی مجبوری میں بغیر اوپر کے میں پڑھ لیا شیخ بولے تو ہاں بھائی چلو جائز ہے. لیکن نیچے کا بھی نہیں تھا، مجبوری میں پڑھ سکتا ہوں، نہیں نہیں، علماء کیا بولے نیچے کا نہیں ہے، زمین کھود کے گڑا کھود کے بیٹھ کے زمین کمر تک چھپا کے نماز پڑھنا بولے. کہیں کہ وہ تو کسی شکل میں پرمیشن نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہمارے اہل حدیثوں میں آج کل یہ بہت بڑا پرابلم آ گیا، ہر چیز جائز، اور چونکہ ان کی کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے. اب یہ اہل حدیث ہے یہاں پہ اس علاقے میں 4-6 مسجدیں ہیں، ان کا کون اتھارٹی؟ کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے. لوگوں کے پاس تو بھی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے. حالانکہ اسلام میں ایسا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو. آپ لوگ گوگل کر لیتے، آپ لوگ انٹرنیٹ کر لیتے، آپ لوگ فون کر کے، میرے کو فون آتا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی انٹرنیشنل کا. ابھی مسئلہ آیا میرے کو بنگلور سے، میں بولا بھائی تمہارا مسئلہ وہاں حل کرو، میرے پاس کیوں؟ اور بعض علماء خوش بھی ہوتے، بولتے بھی ابھی بیانوں میں، میرے پاس یہاں سے فون آتا وہاں سے آتا. حرام ہے، ایسا نہیں دینا. فتوے کے آداب میں دوسرے علماء
کی تربیت میں یہ بات سکھائی جاتی کہ بھائی فتوے کے آداب میں آپ حالات کو جاننا، آدمی کو جاننا، وہاں کی ضرورتوں کو جاننا، سب فتویٰ ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے کشمیر میں فتویٰ دے رہے، کشمیر والے آپ سے فتویٰ پوچھ رہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اور میں جو ہے نا اللہ کے فضل سے اس وقت سے انٹرنیٹ پہ ہوں جس وقت انٹرنیٹ انڈیا میں آیا بھی نہیں تھا، اس وقت سے میں فتویٰ سینٹر میں کام کر رہا ہوں۔ میرے پاس تو شروع میں تو دنیا کے ہر کونے سے لوگ کال کرتے یا کہ مسئلہ پوچھتے، میں بولا یہ طریقہ نہیں ہوتا فتویٰ دینے کا، ہم نہیں دیتے فتویٰ، جائز نہیں ہے۔ تو یہ فالوئنگ بڑھانے کے لیے، شہرت کے لیے، تسلی کے لیے میں لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں، یہ سب بربادی ہے۔ یہاں بیٹھ کے آپ کشمیر میں فتویٰ دے رہے، یہاں بیٹھ کے آپ سوئٹزرلینڈ میں فتویٰ دے رہے، گمراہی ہو جاتی ہے اس سے۔ تو ویسے ہی یہاں پہ جتنے ہمارے پاس اہل حدیث حضرات ہیں، ان کی کوئی اتھارٹی نہیں رہ گئی، اپنے طور سے سب لوگ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں، اپنے طور سے کر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے میرے بھائی۔ تو جائز ناجائز جو ہے نا آپ لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ شیخ بن باز فتویٰ دیے، شیخ بن باز آپ کو دیے فتویٰ؟ شیخ بن باز جس کو فتویٰ دیے نا، اس کی ضرورت کیا تھی، اس کے حالات کیا تھے، ان کون سے ملک کا تھا، کیا تھا، اس کو معلوم ہے نا۔ تو آپ ایسا آن لائن پہ چیزیں اویلیبل ہیں، تو فتویٰ سمجھنا بھی ایک نالج ہے، علم ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے نا کوئی دوا دیتا ہے تو دوسرا ڈاکٹر ہی اس کو سمجھا سکتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے نا خصوصاً اہل حدیث لوگوں میں، سلفی لوگوں میں، قرآن حدیث کا نام لینے والوں پہ، ان لوگوں کے پاس دینداری کھیل بنتے چلے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اپنے طور سے کچھ بھی فیصلے کر لیتے، اپنے طور سے کسی کو سلفی بنا دیتے، کسی کو نکال دیتے، کیونکہ ان کو جو ہے نا فتویٰ ان کا پسند نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے میرے دوست۔ تو اسی لیے آپ میری جو باتیں ہیں نا اس کو آپ پھر صحیح طریقے سے سمجھیے۔ میں اعتکاف میں مسجد کا کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ چیز کہ کس لیے نہیں دے رہا ہوں۔ تو آپ بولیں گے بعض علماء جائز قرار بولے، میرے کو معلوم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جو ہے نا کسی عالم کے پاس، یعنی صاحب علم جو ہوتا حقیقت میں، اس کے پاس آپ جاتے تو آپ سیکھنے کے لیے جاتے، اگر ان بولا تو سیکھیے آپ، نہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جانا ہے تو اس کے پاس مت جائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اس سے پہلے تحقیق کر لیجیے آپ ریلائبل ہے یا نہیں ہے، نالجبل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم ٹیلنگ۔ اوکے۔ انکم ٹیکس، دیکھو آپ کا سوال کیا ہے، بولو آپ۔ انکم ٹیکس اسلام میں ہے نہیں ہے، وہ دوسرا سوال ہے وہ۔ دیکھیے ان کا سوال یہ ہے، انکم ٹیکس اور زکوٰۃ کا سوال ہے۔ دیکھیے بھائی، آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے یا نہیں دیتے، آپ کے پاس انکم ٹیکس سے بچنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ سے کتنا ٹیکس لیتی یا نہیں لیتی، یہ سب آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ آپ کی گورنمنٹ کا معاملہ ہے۔ جس جگہ بھی آپ رہیں دنیا میں، گورنمنٹ آپ سے ظلم سے لے رہی ہے، انصاف سے لے رہی ہے، گورنمنٹ آپ کو کیا فیسلٹیز دے رہی ہے، کیا نہیں دے رہی ہے، ایجوکیشن دے رہی ہے، میڈیکل دے رہی ہے، ہاسپٹلز دے رہی ہے، ٹرانسپورٹ دے رہی ہے، بہت سی چیزیں گورنمنٹ فری بھی دیتی ہے نا۔ تو کتنا دے رہی ہے، کتنا لے رہی ہے، یہ سب آپ کے اپنے پرابلمس ہیں، اس کو آپ زکوٰۃ سے مت جوڑیے۔ آپ زکوٰۃ سے انکم ٹیکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، زکوٰۃ سے آپ کی جو ہے نا پرابلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرے۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، بہت مشکلوں سے کماتے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ آپ بہت محنت سے کمپنی چلاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کو برکت دیں گے، آپ کی آل اولاد اچھی رہے گی۔ یہ آپ کے اپنے مسئلے ہیں، ہم وہ مسئلے میں نہیں جاتے۔ دین کا مسئلہ زکوٰۃ کا کیا ہے، آپ کتنی تکلیف اٹھائے، کیسا کما رہے، کیسا ایزی سے کم۔ بعض لوگ ہیں ریئل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، 1 کروڑ کی زمین لیے، 1 مہینے میں بیچ دیے، 2 کروڑ بن گئے ان کے، آسانی سے کما لیتے۔ بعض لوگ جو ہے نا پروڈکشن میں رہتے، پورا سال محنت کر کے پروڈکٹ نکال کے ٹیکس پے کر کے بیچنے کے بعد ان کو 1 کروڑ آتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ الگ الگ سسٹم بنا دیے بھائی۔ اور ایک آدمی ہے، پروفیسر آدمی ہے، اے سی میں بیٹھ کے 2 گھنٹے لیکچر دیتے ہیں، ان کو 4 لاکھ سیلری آتی۔ تو یہ الگ الگ ہے، ہم وہ جھنجھٹوں میں نہیں جاتے۔
اور ہمارا تعلق بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق آپ کے پاس پیسے ہیں, محنت کر کے آسانی سے باپ دادا سے کمائیں, کیا کمائیں, وہ بات نہیں ہے. آج کے دن آپ غریب ہے یا مالدار ہے, دو کیٹیگریز ہے اسلام میں. ایک مسلمان, ایک مالدار کیٹیگری ہے, غریب کیٹیگری. مالدار کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, غریب کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. مالداری میں یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسک چیزیں ہیں. بیسک چیزیں مطلب رہنے کے لیے گھر ہے, کھانے کے لیے پیسے ہے, پہننے کے لیے کپڑا ہے, بیسک جو بھی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس 85 گرامز گولڈ سیونگ کی حیثیت سے ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سال ہو گیا تو وہ 85 گرام گولڈ میں 2.5% غریبوں کو دے دینا. آپ بھائی 85 گرام گولڈ میں انکم ٹیکس دے رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں بہت تکلیفوں سے کمایا ہوں, بھائی وہ آپ کا اپنا ٹینشن ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیونگ کے حیثیت سے 85 گرامس آپ کے پاس رکھے, یا مور دین 85 سے زیادہ ہے, 1 کلو ہے, 2 کلو ہے, 4 کلو, جتنا بھی ہے. اور ایک دن میں جیسے ہی آپ کے پاس 85 گرام ہو گیا اسی دن دے دو, ایسا بھی نہیں ہے. یہ سیونگ آپ کے پاس کتنے دن رہنا, 1 سال ہے نا, اس میں زکوٰۃ دینا. سمجھ میں آ گئی بات. یہ کامن کوشچن ہے, ہمیشہ انکم ٹیکس سے زکوٰۃ کو جوڑ دیتے. بھائی انکم ٹیکس آپ کی گورنمنٹ کا معاملہ ہے, گورنمنٹ سے آپ بہت سے فیسلٹیز بھی لیتے آپ. اب وہ گورنمنٹ اچھی ہے خراب ہے وہ آپ کے اوپر ہے, آپ لوگ گورنمنٹ جیسی بنا ویسی بنتی وہ. تو ایجوکیشن سے انڈیا میں گورنمنٹ اسکولس ہیں یا نہیں ہیں, یونیورسٹیز گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں یا نہیں ہیں, اور ایسے میڈیکل ہاسپٹلس گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں یا نہیں ہیں. تو گورنمنٹ وہ جو خرچہ کر دی نا اس کا ٹیکس لیتی ہے. وہ زیادہ لے رہی, کم لے رہی, دھوکہ دے رہی, یہ آپ کا پرابلم ہے, آپ سالو کیجئے. شریعت یہ بولتی بھائی آپ کے پاس اتنا سونا ہے 85 گرامس اینڈ مور, 595 گرامس یعنی 600 گرامس سلور اور مور, اور ایکویلنٹ ٹو دیٹ کیش. چونکہ کیش تو ہم لوگ اپنے ایزینس کے لیے بنائے, کیش جو ہے نا ویلیو نہیں ہے کوئی بھی چیز, ہر دنیا میں الگ الگ کیش ہوتا. تو وہ اس کے لیول میں اگر ہے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی میری بات, از اٹ کلیئر؟ اب انٹرسٹ کا پیسے کا ایک الگ سوال ہے, اس کو کیا کرنا ہے انٹرسٹ کا پیسہ. انٹرسٹ کا پیسہ دیکھیے حقیقت میں یہ ہے, انٹرسٹ دنیا میں ایک حرام چیز نافذ کر دی گئی جس کی وجہ سے پورے انسانوں کو تکلیف ہے. صحیح بات ہے, کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انٹرسٹ کا پیسہ ہمارا پیسہ نہیں ہوتا. میں 1 لاکھ روپے آپ کے پاس لا کے رکھا, 1 سال کے بعد آپ میرے کو 1 لاکھ روپے دے دینا, سمپل سی بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں 1 سال کے بعد 1,10,000 روپے دے دے. میں بولا نہیں چاہیے بھائی, بولے تو بھی آپ بولتے نہیں زبردستی دینا, گورنمنٹ کا قانون ہے, تم میرے کو گورنمنٹ مارتی بول کے 10,000 روپے میرے کو دے دیا. آپ کو 10,000 روپے میرے ہے, جو ایکسٹرا ہے وہ میرے ہے, میرے نہیں ہے وہ پیسے, ایکسٹرا ہے. اور وہ جو دینے والا ہے اس کے بھی نہیں ہے وہ, اس لیے کہ ان بھی کچھ گورنمنٹ کے سسٹم میں دینا پڑ رہا اس کو. تو وہ 10,000 روپے ہم لوگ کیا کرنا, چونکہ میرے پیسے نہیں ہیں تو غریبوں کو دے دینا. غریبوں میں کہیں بھی دے سکتے, سوشل سروس میں, غریب مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, مسجد ہے, دعویٰ کا کام ہے, چونکہ یہ پیسے حرام نہیں ہے, وہ ٹرانزیکشن حرام ہے, تو کہیں بھی دے دے کے بچ جانا ہم لوگ کا. یہ ہے انٹرسٹ کے پیسوں سے بچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. آپ بول رہے ہو انکم ٹیکس میں دینا نہیں دینا, ہاں وہ بعد میں مل کے بات کیجیے, مجھے اس کا کمپلیکیشن زیادہ ہے, میں پبلک کو نہیں سمجھا سکتا ہوں کیونکہ فائنانشیل سسٹم میں آتا ہو. بعد میں مل کے بات کیجیے میرے سے. وہی تو بولا نا, بعد میں مل کے بات کرو بول کے, وہی تو بول رہا ہوں میں. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں کیا؟ جی ہاں ہاں, فطرہ جو ہے نا, فطرہ کا مطلب زکوٰۃ الفطر, ہر پیدا, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حمل میں رہے تو بھی اس کو فطرہ دیو بولے. حمل بیفور دا برتھ, جان اس کے اندر روح آ گئی تو, کئی کو بولے تو روح آنے کے بعد وہ جان سمجھی جاتی, اس کا باپ مر گیا تو اس کو وراثت ملتی, چونکہ حمل ہے نا. تو ویسا اس کی طرف سے فطرہ بھی دو بولے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ. تو فطرہ بہرحال جو ہے نا ہر آدمی سے, ہر جاندار کی طرف سے دینا ضروری ہے, صدقہ ہے. فطرہ طعمۃ للمساکین بلکہ ہے. اس دن عید کی خوشی یعنی اس دن عید کون مناتے؟ تو زیادہ بہتر یہ ہے
کہ میرے پاس کوئی ایسی حدیث دلیل تو نہیں ہے لیکن سمجھنا پڑتا اس کو. اللہ کے رسول بولے تہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین. تو علماء بولے کہ فطرہ ایسے غریبوں کو جو عید کے دن ان کے گھر میں جو ہے نا چولہا جلے, تو اس کا خیال کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے متعلق تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ جن لوگوں سے لی جائے گی انہی لوگوں کے غریبوں کو دی جائے گی, یہ ہے زکوٰۃ کے متعلق. لیکن فطرے میں ایسا علماء ایسا بیان کرے تو فطرے کے متعلق بھی یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان غریب مسلمان کے گھر میں اس دن چولہا جلے. نہیں نہیں, فطرہ جو ہے نا تقسیم کر کے بھی دے سکتے آپ, لیکن یہ ہے کہ اس دن اس کے گھر میں چولہا جلنے کے لیے ایک فیملی کو 2.5 کلو سے 3 کلو, سوری 2.75 کلو سے 3 کلو جو ہے وہ ایک دن میں ایک فیملی کو ضرورت پڑتی ہوگی نا. اس کو بھی اگر آدھا آدھا کر کے کیا آپ چھٹاک چھٹاک دیں گے کیا 50-50 گرام سب کو, سونے کے جیسا تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ غلط ہو جاتا, نہیں کرو ایسا. کم از کم ایک تو دے دو, ایک سے زیادہ دے سکتے لیکن ایک سے کم دو تو اس دن کوانٹٹی کم بہت کم ہو جاتی میرے خیال میں. اب علماء اس بارے میں بات نہیں کرے دے سکتے نہیں دے سکتے, لیکن یہ ہے کہ ہم کو تھوڑا سمجھنا چاہیے, تو ایک تو ہونا چاہیے. وہ لوگوں سے کیا کلیکٹ کرتے, پیسے پیسے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, فطرے کے پیسے کلیکٹ کر کے پھر وہ پیک میں وہ گھی باسمتی وغیرہ سب بناتے ہیں. یہ غلط ہے. فطرہ جو ہے نا بیسک فوڈ کے لیے ہے, اسے ایکسٹرا کے لیے آپ ایکسٹرا پیسے وصول کیجیے. آپ کا یہ کوشچن پہلا نہیں ہے, ہمیشہ آرگنائزیشنس کی طرف سے آتا. یعنی یہ سوال یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی فطرہ جو ہے نا 150 روپے کا یہ فکس کر لیتے ایک آرگنائزیشن. آج کل ہمارے آرگنائزیشنز بھی جو ہے نا اسمارٹ بن گئے. مطلب آرگنائزیشن کو سروائیو کرنا ہے نا, آرگنائزیشن میں سیلری لینے والے ہیں, آرگنائزیشن میں برانڈنگ ہے, آرگنائزیشن میں آفس کے خرچے ہیں, تو وہ کیسا کیسا کلیکٹ کرنا بلکہ ٹیکنک کرتے رہتے ہیں. وہ اس میں علماء کرام ان کے جو ساتھ ہوتے ہیں یا تو سمجھتے نہیں یا تو ہوتے نہیں علماء, اکثر تو ہوتے ہی نہیں علماء, جو ہوتے ہیں وہ بیچارے وہ باریکیوں کو سمجھتے نہیں. تو بہرحال آرگنائزیشن جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھائی 3 کلو کا مطلب ہے ایک ایوریج قیمت 150 روپے. دونوں کیا کرتے اعلان کرتے 150 روپے فطرہ دو, 150 روپے فطرہ دو. تو اب سمجھے 1000 لوگ پیسے دیے, تو کیا کرتے ہیں لوگ 1000 فطرے نہیں بناتے, 500 فطرے بنتے, 500 روپے کا تیل آتا, 500 روپے کی دال آتی, 500 کے جو نا یہ آتے. تو سمجھ گئے نا آپ لوگ, کیش وصول کر کے فطرے کو ڈیوائڈ کر کے یہ لوگ کہ کٹ بنا دیے لوگوں کو ایزی ہوتا, بلکہ ایسا غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کیجئے, آپ دیکھیے ایک بات میں ہمیشہ بولتا ہوں, انسان پہ ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. زکوٰۃ ایک ہی کام ہے کیا, جس کے پاس پیسہ ہے زکوٰۃ ہی دینا ہے, اس کو دوسرا کام کرنا نہیں ہے. ایک مسلمان مالدار ہے, خالی زکوٰۃ دینا, دوسرا کام اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں ہے نہیں ہے, گنہگار ہے. ہماری امت کیا کری, اور زکوٰۃ دینے والے لینے والے دونوں بھی دھوکہ دے ایک دوسرے کو. ہم لوگ کیا کہتے ہیں زکوٰۃ دے دو بھائی, بلکہ لوگوں کے اوپر جا کے پہلے اصل میں لینا چاہتے, تو ان جو ہے نا مالدار آدمی ہیں اس وقت دینا نہیں چاہتا, تو ان لوگوں کیا کہتے ہیں اس کو زکوٰۃ دے دے کے نکل جا بھائی, بلکہ اس کو عادت ڈال دی, تو اس کے دماغ میں آ گیا اب زکوٰۃ ہی دیتا ہوں, پہلے بھی زکوٰۃ بعد میں بھی زکوٰۃ. تو اب زکوٰۃ کے بعد ہمارے پاس مسجدیں بننا تھا, ہمارے پاس ہاسپٹل قائم ہونا تھا, اسکولز بننا تھا, سینٹرز بننا تھا, ہاں ہمارے پاس جو ہے نا اکیڈمک سینٹرز, بچوں کو جو ہے نا انجینئرنگ بنانا ہے, ڈاکٹرز بنانا ہے, کئی چیزوں کی ضرورت تھی ہمارے پاس. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں بولے تو قوم ہماری پیسہ دینا چھوڑ دی, حالانکہ دینا فرض ہے ان کے اوپر. ہماری کمیونٹی کو اگر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو ہماری کمیونٹی میں ڈاکٹر کیا ہندو لوگ آ کے بنا کے جائیں گے؟ ہم بولیں گے زکوٰۃ سے بناؤ. زکوٰۃ سے کیوں بناؤ بھائی, ان ڈاکٹر بن کے غریبوں کا علاج کرتا نہیں, آپ کا بھی کرتا. ان ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے تو زیادہ علاج مالدار کراتے, غریب کراتے. زیادہ علاج تو مالدار لوگ کراتے ہیں نا, تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے کیوں ڈاکٹر بنائے بھائی آپ؟ تو کمیونٹی کی ضرورت ہے نا. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کو بہت گڑبڑ کر دی ہم لوگ. میرے مالدار بھائی, میرے مالدار مسلمان, میرے غیر مالدار مسلمان, زکوٰۃ الگ ہے اور آپ کی ذمہ داریاں بہت ہے. آپ بزنس مین بھی بنانا آپ کے اپنے پیسوں سے,
آپ کے اپنے پیسوں سے اسکولز بھی بنانا. اب یہ مسلمان جو چھوڑ کے گئے نا، ایس آئی ٹی بنا، نیو کالج بنا، یہ بنا، بڑے بڑے اوقاف بنے، قبرستان ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا کے گئے ہمارے بڑے بزرگ لوگ. پھر آج کیوں ہم لوگ ہمیشہ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے مالدار لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ سب کام؟ ضروری ہے یہ. زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے صرف. تو اسی لیے جو سینٹر جو ہے نا کٹ بنا رہے ہیں زکوٰۃ الفطر کا، آپ وہ جو ہے نا زکوٰۃ الفطر سے لیے ہوئے پیسوں میں تیل مت خریدیے. آپ زکوٰۃ الفطر میں لیے ہوئے پیسوں میں پیکنگ کا خرچہ مت نکالیے. آپ زکوٰۃ الفطر کے لیے ہوئے پیسوں میں آپ ٹرانسپورٹ کا پیسہ مت نکالیے، حرام ہے. آپ زکوٰۃ الفطر کا پیسہ زکوٰۃ الفطر میں لگانا. یہ بقیہ کیسے خرچہ کہاں سے لگانا؟ امت کو بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا امت کو. زکوٰۃ الفطر بول کے نکال لے کے خرچے نکال لے آفسوں کے، نہیں. بولو ہم سینٹر چلا دے، ہم سینٹر کا خرچہ ہمارے کو دو. آپ میں تنخواہ لے رہا ہوں، میں مدیر ہوں سینٹر کا، میں سینٹر میں کام کر رہا ہوں، میں سینٹر کا عالم ہوں، میرے کو تنخواہ دو. آپ میں امت کا کام کر رہا ہوں، بول کے لو تنخواہ. زکوٰۃ الفطر بول کے لے کے اس میں تنخواہ نکال لے رہے. بعض دفعہ تو میں فتویٰ سینٹر میں کام کیا، ابھی بھی کام کر رہا ہوں، ایسے ایسے سوال 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت رکھ رہے. وہ تو اچھا ہے کبھی کبھی میرے سے تعلق میں آ جاتے لوگ، ورنہ تو علماء تو عام طور سے بیچارے سمجھتے نہیں. چلو ٹھیک ہے بول دے. 5 اسٹار میں دعوت کرے، کہیں کہ وہ تو زکوٰۃ ریز کرنے کے لیے. تو ٹھیک ہے، پھر کیا ہے سوال؟ کیا ہے سوال؟ کیا بولے تو وہ جو ہمارے پاس اس سے پہلے چندہ وصول کر دینا زکوٰۃ کا، وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں خرچے میں لگا دینا. کیا وہ 1-2 لاکھ کا خرچہ ہے، پھر اس سے ہم لوگ 10 لاکھ وصول کرتے. میں بولا جس وقت لوگوں سے پیسے لے رہے تھے بولے تھے کہ ہم لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت کر کے چندہ وصول کرتے لوگوں سے؟ نہیں بولے. پھر جھوٹ کہیں کو دھوکا نہیں بولے تو خرچہ کیسا کرتے آپ؟ میں آپ سے 2 روپے 2 بھائی مسجد کو لگاتا ہوں بلکہ لے لیا، لے کے لے جا کے جو ہے نا وہاں پہ میں جو ہے نا مسجد کو آٹو کی ضرورت ہے بلکہ آٹو خرید لیا. تو حرام نہیں ہے؟ ایسا نہیں کرنا. جو بولے وہی خرچہ کرنا، جہاں بولے وہی خرچہ کرنا. میں تو ایک مرتبہ لکھا یہ بات آن لائن پہ، میں اکثر ایسی چیزیں لکھتا ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ میرے سے دشمنی کرتے. کئی چیزیں لکھا، میں بہت چیزیں لکھا. ابھی پرسوں لکھا، 1 ہفتہ پہلے، وطر میں لوگ مردے پہ رونے کے جیسا رو کے نماز پڑھ رہے، نماز وطر برباد ہو جاتی لوگوں کی. بلکہ وطر میں نمازیں دعائیں دیکھے آپ لوگ، لمبی لمبی دعائیں، اور چیخ کے رونے کا بھی سسٹم ہے نا. دیکھے آپ لوگ نہیں دیکھے؟ بعض مسجدوں میں ہے نا. میں لکھا وطر میں لوگ میت پہ رو رہے جیسا رو رہے، یہ اس میں ان کی نماز بھی برباد. امام صاحب کی پورے مولویوں کو غصہ آ رہا، کہیں کو بھائی آپ کو، اور ان لوگوں کا ایک برانڈنگ ہے، وہ انہوں اتنی لمبی دعا کرتے، انہوں آدھے گھنٹے کی کرتے، انہوں 1 گھنٹے کی کرتے. کیا دعا کرتے 1 گھنٹے کی؟ ادھر ادھر عربی میں بولے تو دعا ہو جاتی کیا؟ تو وہ سب لکھ دیا میں ابھی 1 ہفتہ پہلے لکھا. میں 50% مولانا لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے. اب اس سے پہلے لکھا تھا میں حجامہ سنت نہیں ہے، بلکہ انگلش میں لکھا تھا وہ. تو میرے کو تو مار دیتے بلکہ بولے لوگ فون کر کے شوٹ کر دیتے تیرے کو. بولے میں بولا حجامہ کب سے سنت ہو گئی بھائی؟ علاج تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہ علاج تھا، وہ علاج ہے. آپ اپنے بابا جو ہے نا، پیسے ہے آپ کے پاس، بابا کو کینسر ہو گیا کچھ ہو گیا تو حجامہ کرتے، لے جا کے دواخانوں میں لے کے جاتے، کماتے حجامہ سے تم لوگ سب لوگ دواخانے کھول لے کے بیٹھ کے. تو حجامہ سنت ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہ بھی لکھا میں، ایسا بہت لکھا. اور ایک چیز لکھا، جو شخص بھی آن لائن زکوٰۃ دے رہا ان 40% زیادہ دینا. 1 لاکھ زکوٰۃ ہے تو 1,40,000 دینا بولا میں. وہ بھی لڑائی جھگڑا، غصہ ماننے آئے میرے کو. کئی کو نوشاد بھائی بزنس مین ہے، ان سے پوچھو بھائی آپ آن لائن پے کرے، جی ایس ٹی جاتی گورنمنٹ کو، 18 لاکھ 20 لاکھ ہو گئی تو جاتی. اب یہ لوگ انٹرنیشنل وصول کر دے، نیشنل وصول کر دے، 10 لاکھ سے زیادہ وصول کرتے زکوٰۃ. انکم ٹیکس میں جی ایس ٹی چلے گیا. ڈونیشنز پہ کتنا جی ایس ٹی ہے بھائی؟ 18%. اب میں 1 لاکھ زکوٰۃ دیا، 18% گورنمنٹ کو خود بخود جاتا میرے اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے. 1 لاکھ میں سے 18,000 چلے گئے، غریبوں کو گئے وہ. ہاں پھر کیسا میری زکوٰۃ ادا ہوئی؟ اور یہ وصول کرنے والوں کو کیا ہے؟ آن لائن ان لوگ انجینئرس ہے، ڈاکٹرس ہے، بزنس مین ہے. مولویوں کو آن لائن کیا معلوم، سویپنگ کارڈ کیا معلوم بیچارے مولویوں کو. ان کو تو سویپنگ کارڈ ٹچ بھی نہیں کریں گے، ان لوگ کریڈٹ کارڈ دے کے بھی نہیں ہوں گے کیا ہوتا. بلکہ 99% مولویوں کی بات کر رہا ہوں میں، نہیں معلوم ان کو. اچھا 18% جی ایس ٹی چلے گیا. میں جو ہے نا آن لائن زکوٰۃ سینٹر چلا رہا ہوں میں.
فلیداں بناتا ہوں میں, پیرالل بزنس بھی رہتا ہے سینٹر چلانے والوں کا. فلیز بنا رہا ہوں, ویب سائٹ چلا رہا ہوں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے لوگوں کو رکھا, یہ خرچہ کہاں سے دے رہا ہوں میں؟ لوگوں سے زکوٰۃ لے رہا ہوں نا, چندے وہ دے رہا ہوں, وہ بھی ایک 20% ڈال لو سب ملا کے, تو 40% تو غریبوں کو نہیں جا رہا نا زکوٰۃ میں سے. کس کے جیب میں جا رہا؟ مینیجرس, ان کی تنخواہیں وغیرہ سب نکال لیتے اس میں سے. میں لکھا جتنے چندہ زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں بولو کہ اس میں سے میرا بھی 20% سیلری ہے بول کے, زکوٰۃ میں سے نہ کھولو, لوگوں سے بول کے لو. تو میرے دوست آن لائن آپ پے کر دینا تو گورنمنٹ کو جاتا, آپ کو آن لائن ان لوگ وصول کر دے بول کے معلوم کرنے کے لیے فلائر بن کے آتا, تو فلائر کے خرچے ہیں نا وہ سب کہاں سے لیتے یہ لوگ؟ تو اسی لیے جب سے علماء چھوڑ دیے, بلکہ علماء نہیں چھوڑے, علماء کو یہ لوگ کیا کرے ہٹا دیے, مالدار لوگ, پروفیشنل لوگ, بزنس مین لوگ, یا یہ کہ ٹیکنیکل لوگ آ کے دین کے کاموں پہ قبضہ کر لینا, جب سے دین برباد ہو گیا. ایسا سب دھاندلیاں ہو رہے, ناجائز برکت ختم ہو گئی. علماء جو ہے نا ایک پیسہ بھی نہیں کھاتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے نا, غریب رہتے تھے, غریب رہ کے رہتے تھے. اب ایسا ان لوگوں کیا کرتے بولے تو یہ سب سسٹم چلاتے چلاتے اب دیکھتے ان لوگوں کون سے عالم صاحب ہمارے حساب سے فتویٰ دیتے, ان کچھ بلاتے, ان کچھ پروموٹ کرتے, دوسرے ہمارے جیسے لوگوں کو ڈھکلتے کونوں میں, نکال دو بھائی جمعیت میں نکو آنے دو ان کو بول کے. ایسا ہے اصل چیز, اللہ تعالیٰ بچائے, یہ ہے حقیقت ہے. تو آپ کا سوال کا جواب مل گیا. تو کٹ بنانے کے لیے الگ سے پیسے وصول کرو آپ, زکوٰۃ الفطر کے پیسے کٹ میں نہیں لگاؤ, زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کو دو, اس میں جو ہے نا مینٹیننس کے پیسے, کرائے کے پیسے, اے سیوں کے پیسے مت نکالو آپ لوگ, یہ جائز نہیں ہے, بولو امت کو. اور ایک بھی میں بولتا ہوں چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بول دیتا ہوں, بولتے بھائی انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, ہم لوگ کام کر دینا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, عاملین علیہا ایسا بولتے لوگ, بہت لوگ بولتے, آپ نہیں بہت لوگ بولتے, میرے کو معلوم ہے یہ بات بھی لکھ دیا میں. عاملین علیہا بولے تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ آدمی ہے, زکوٰۃ نہیں دیے تو جوتے مارتا, آپ کو مار کے زکوٰۃ لیتا آپ سے, فورسفلی زکوٰۃ لیتا, چونکہ وہ انکم ٹیکس آفیسر رہتا ہوں بیسیکلی, ایسا سمجھو. ای ڈی بولتے اس کو, ای ڈی بولتے, کیا بولتے بھائی, انفورس ڈپارٹمنٹ, کون سا ہے وہ, ای ڈی, انفورسمنٹ. ہاں, ان کا کام ہی ہے جا کے پیسے لینا, گورنمنٹ جو ٹیکس چھپاتے وہ چھپاتے. تو العاملین ہوتا, اسلامک گورنمنٹ کے پاس بھی زکوٰۃ لینے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ رہتا, ان جا کے دیو نہیں دیو کھینچ کے نکال کے لا لیتا آپ سے, اس کو بولتے عاملین. ان چونکہ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, وہ زکوٰۃ کا پیسہ آنے کے بعد ان کے سیلریز اس میں سے دے سکتے. سینٹر والے, میں اپنے طور سے, میرے کو زکوٰۃ دو بھائی, میں سینٹر چلا رہا ہوں, بلکہ میں اپنے آپ کو پروموٹ کر لے کے, وہ پھر میں کام کر رہا ہوں بلکہ تنخواہ نکال لے رہا ہوں میں, وہ کہاں ہے جائز, وہ جائز نہیں ہے. تو کوئی بھی نہیں لینا, وہ عام چندوں سے اعلان کر کے لینا کہ بھائی ہم لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, ہم کو سیلریز چاہیے بول کے لینا, زکوٰۃ بلکہ صدقات بلکہ لے کے سیلریز اس میں سے نکالنا جائز نہیں ہے. تو ایک سیکنڈ, سمجھ میں آ گئی بات. والعاملین علیہ کا بھی مسئلہ اور سینٹرز کا بھی مسئلہ. اور بعض دفعہ خیال کرنا, دیکھو زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے نا, میرے اوپر فرض ہے زکوٰۃ, ٹھیک ہے. العاملین علیہا ہے, میں اسلامک گورنمنٹ میں, سعودیہ میں ہے, گورنمنٹ آ کے خود وصول کر لیتی, کمپنیوں سے نکال لیتی گورنمنٹ. لیکن میں انڈیا میں ہوں, زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے, میں لے جا کے جو نا, میرے رشتہ دار ہے حیدرآباد میں لے جا کے ان کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. اب میرے جا کے زکوٰۃ دے کے آنے کے فلائٹ کے خرچے کون دینا, یا کہ ٹرین کے خرچے کون دینا, کون دینا بولو بھائی, ایسا خاموش بیٹھے آپ لوگ. ہاں اچھا, میں چونکہ ٹرین کا خرچہ لگا کے گیا بلکہ اس میں زکوٰۃ میں سے تھوڑا 10% کم کر کے دے کے آنا غریبوں کو. ہاں, تو علماء کرام کیا بولے, زکوٰۃ پہنچانے کے سارے خرچے اور ذمہ داریاں زکوٰۃ والے کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ میں زکوٰۃ نکالا تو غریب کے جیب میں 1,00,000 زکوٰۃ جانا, بیچ میں سینٹر والے ہمارے خرچے بول کے 10% نکال دیے, تو وہ 10% کس سے لینا, ان لوگوں سینٹر والے زکوٰۃ دینے والے سے لینا. ہاں, کہیں کو تو ذمہ دار ہے نا, تیرا سے پہنچا دے ہم لوگ بول کے, لیکن اس میں سے نہیں نکالنا. یہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تھوڑا بھی اگر یہ مسائل میں اگر انسان کے پاس علم ہے تو چیز سمجھ میں آ جاتی. یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
اچھا یہ لیڈیز کی طرف سے ایک کوشچن ہے، شاید ایک ہے یا زیادہ ہے نہیں معلوم. السلام علیکم شیخ، ریگارڈنگ کون سی منی بھائی؟ منی فار ہوم لون ہے کیا یہ؟ اچھا لیز منی فار ہوم، ڈو وی ہیو ٹو پے زکات؟ لیز دیے یا لیز لیے یہ لکھے نہیں نا آپ. گولڈ ریٹ از ریز ناؤ ٹو کنسیڈر اٹ، ڈو وی ہیو ٹو، کیا ہے جی تھوڑا پڑا رائٹنگ، تھوڑا ان کی فلاور رائٹنگ ہے ان کی. تھوڑا انگلش اپنے ہم لوگ پرانے زمانے کی انگلش ہے یہ، فلاور رائٹنگ بہت خوبصورت لکھتے ہیں لوگ گھما گھما کے. ہاں دیکھیے لیز کیا ہوتا میں 10 لاکھ روپے کسی اونر کے پاس رکھا کے گھر لیا، یا یہ کہ میرا گھر ہے میں 10 لاکھ روپے میں لوگوں کو دیا، دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، یہ الگ الگ چیزیں. بہرحال لیز جو ہے نا جائز ہے ناجائز ہے کوئی پوچھے نہیں میرے سے، اس لیے میں بولتا نہیں. تو لیز سے احتیاط کرنا چاہیے، لیز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے طریقے سے انٹرسٹ لینے کا طریقہ ہے وہ. کوشش یہ کرے کہ اللہ تعالی ہم کو اس سے بچائے. تو لیز پہ احتیاط کرنا چاہیے، لیز پہ نہیں لینا چاہیے. تھوڑے لیز ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ 10 لاکھ روپے دے کے آپ یعنی 100 لاکھ روپے دے کے 10 سال کے لیے 25 سال کے لیے 50 سال کے لیے بلڈنگ لے لیے گھر لے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جنرلی جو رینٹ کے معاملے میں مڈل کلاس لوگ کرتے ہیں نا، وہ کرایہ کم کرنے کے لیے لون ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. بعض دفعہ ہوتی ہے میں جو ہے نا ایک لینڈ ہے کسی کے پاس، خالی لینڈ ہے، میں کالج چلانا چاہ رہا ہوں، میں بولا کہ بھائی 1 کروڑ روپے تم لے لو، یہ لینڈ 100 سال کے لیے میرے کو دے دو، یہ جائز ہے کیونکہ وہ رینٹ پہ لیتا ہوں میں. پھر میں بعد میں جو ہے نا 100 سال کے بعد وہ واپس نہیں لیتا میں. اس کے اندر جو ہے نا جو مڈل کلاس والے لیتے ہیں نا 10 لاکھ روپے واپس لے لیتے بعد میں، پھر 1 سال 2 سال گھر میں رہ کے، تو وہ گناہ ہے، وہ جائز نہیں ہے. پھر آپ گھر کا بھی استفادہ فائدہ کریں اور پھر واپس بھی لے لیا پیسے. تو لیز کا پیسہ جو ہے نا دیکھیے، جو آدمی کے پاس جو پیسہ جس کی اونرشپ میں رہتا، جو یوز کرتا، ان ذمہ دار ہے زکوٰۃ دینے کا. اب میں جو ہے نا ایڈوانس میں رینٹ کسی کو 10 لاکھ روپے دے دیا، ان یوز کر رہا پیسے یا میں یوز کر رہا ہوں؟ ہاں ان یوز کر رہا، میرے پیسے ہے لیکن میں یوز نہیں کر سکتا، خالی ایک پیپر میں ہے وہ. جس دن میرے پاس آ جائیں گے میں زکوٰۃ دوں گا، لیکن جس کے یوز میں ان زکوٰۃ دینا. تو کبھی بھی پیسے یاد رکھیے آپ لوگ، آپ کی اونرشپ میں آپ کے یوز میں ہے تو آپ زکوٰۃ دینا. ایسا ہے مسئلہ. پھر ایک دفعہ سمجھاتا ہوں، پہلے وہ سمجھیے آپ، پھر آپ کے دماغ میں جو ہے وہ چیز نکل جاتی. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں ایک آدمی کو 10 لاکھ روپے دیا، ٹھیک ہے، میں یہ گھر میں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال جب بھی رہ رہا ہوں میں رینٹ دے رہا ہوں. 10 سال تک اگر میں رینٹ میں رہا، میں ایک گھر میں تھا 12 سال تھا یہاں پہ، جب میں نکلا اس وقت وہ پیسے جو 10 لاکھ تھے وہ کٹام کٹی کر کے 8 لاکھ آئے. ٹھیک ہے، تو اس وقت آئے نا میرے پاس، اس وقت تک کس کے پاس تھے؟ اونر تھا، تو اونر ہی اس کا مالک تھا، اونر ہی یوز کرتا تھا. میرے پاس خالی زبان ہے کہ بھئی آپ گھر چھوڑے تو دوں گا. اگر بائی چانس کسی زمانے میں استعمال میں ہو گیا، میں گھر نہیں استعمال کر سکا، ایسے پڑا ہوا تھا، تو پیسے پورے کاٹ دیتا ہوں. تو میرے پیسے استعمال میں نہیں ہے تو انہیں دینا زکوٰۃ، جس کے پاس استعمال میں ہے. خالی ایک پیپر میں میرے اوپر ہے لائبل، لیکن یہ ہے کہ میرے استعمال میں نہیں ہے وہ پیسے. آگے بات سمجھ میں کلیئر ہے؟ وہ نیکسٹ کیا بولے آپ؟ دو بھی ختم ہو گئے. ہاں نہیں وہ سمجھ میں آ گیا. وہ گولڈ ریٹ اب بہت ہائی ہے، خریدے جب کم تھا، یہ ہے ان کا مسئلہ. تو زکوٰۃ کس پہ دینا؟ زکوٰۃ کا تعلق آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کے ویلو پہ زکوٰۃ ہے. آپ کل خریدے تھے، آج خریدے تھے، پرانا تھا نیا تھا، وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس گولڈ ہے 85 گرامز گولڈ ہے، تو ریٹ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ریٹ نہیں تھا نا. اللہ کے رسول کے زمانے میں انڈین کرنسی تھی نا، ڈالر تھا، کیش کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا تھا؟ گولڈ ہے، گولڈ میں زکوٰۃ دے دینا. آپ کے پاس 85 گرامز گولڈ اور مور ہے تو اس میں تھوڑا حصہ نکال کے زکوٰۃ دے دینا، گولڈ میں سے گولڈ نکال کے دے دینا.
آپ کیش دینا چاہتے تو یہ آپ کا پرابلم ہے، شریعت کا نہیں ہے. آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، کسی آدمی کے پاس فارم ہاؤس ہے، بکریاں پال رہا، کتنے بکریاں ہیں اس کے پاس؟ 40 ہے. تو ان کیا کرنا؟ ایک بکری زکوٰۃ میں دے دینا. میں کیش میں دیتا ہوں 5,000 روپے دیتا ہوں، پھر بعد میں بولے وہ بکریوں کیش کی قیمت بڑھ گئی، بکری کیا آپ کریٹ کر دے پرابلم. آپ اپنے مسئلے کو حل کیجیے. گوڑ بڑھ گیا کم ہو گیا، ریٹ بڑھ گیا کم ہو گیا، یہ آپ کا پرابلم ہے. شریعت یہ بولتی ہے آپ کے پاس 85 گرام گولڈ اور مور ہے تو اس میں کیا کرنا؟ پرسنٹ پہ تو کیش آ جاتا، 5% نہیں. شریعت پرسنٹ نہیں بولی، پرسنٹیج ہم لوگ کو ایجاد کرے. شریعت کیا بولی؟ اس کو 40 پورشن کر کے ایک پورشن شریعت اس میں دے دینا. کس میں دے دینا؟ زکوٰۃ میں دے دینا. جیسا 40 بکریوں میں سے ایک دے دینا بولا نہیں، تو گولڈ کو بھی کیا کرنا؟ 40 پورشن کرنا، ایک پورشن دے دینا. سمپل سی بات ہے. کیش میں کنورٹ کرتے تو کر لو، آپ کی مرضی. تو وہ آپ کا گولڈ 20 سال پرانا ہے یا ہے کہ کل کا خریدا ہوا ہے یا آج کا خریدا ہوا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس گولڈ ہے 85 گرام اینڈ مور، اور 1 سال تک آپ کے پاس تھا، تو ہر سال آپ جب تک آپ کے پاس ہے دیتے رہنا. آپ اس لیے کہ یو آر دا رچ پرسن، تو اس میں سے 40th پورشن نکال کے دے دینا جو بھی اس کا ویلو ہے. اگر آپ کا جو گولڈ ہے 85 گرامز، لاسٹ ایئر 85 گرام گولڈ کا ویلو 4 لاکھ تھا، تو 4 لاکھ میں سے زکوٰۃ دیجیے. آپ آج اس کی ویلو 5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ میں سے زکوٰۃ دیجیے. آئندہ سال وہ 3 لاکھ ہو جاتا تو 3 لاکھ کی زکوٰۃ دیجیے. سمپل سی بات ہے. اور تھوڑے آدمی آپ بولنے والے لوگ عالم ہونا، عالم نہیں ہے تو ان لوگ بیکار لوگ ہیں بولے جس نہیں گھٹتا، نہیں گھٹتا، نہیں گھٹ نہیں 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 گھٹتا. کہیں کو بولو ایک لیول پہ آ کے رک جاتا، ایک لیول پہ، وہاں سے زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی زکوٰۃ ہے. کبھی بھی ایسا سب بیکار باتیں ہیں. فلسطین کے لیے لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں تو ان کو نہیں معلوم ہو رہا کہ کون صحیح ہے، پہنچتی یا نہیں پہنچتی. یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اپنا تحقیق ہے، آپ تحقیق کیجئے. اگر آپ کو یقین ہے کہ پہنچ رہا ہے تو دے دیجئے، آپ کو یقین نہیں ہے تو مت دیجئے. یا ہے کہ آپ لوگ خود جا کے دے سکتے ہیں کچھ سسٹم بنا کے، تو وہ آپ لوگ سوچئے. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کے پاس بہت زیادہ زکوٰۃ ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں راستہ. 1,000 2,000 سے کیا ہونے والا ہے وہاں پہ؟ تو وہاں پہ تو گھروں کے گھر چلے گئے سب، ہاسپٹل سب چلے گئے. وہاں پہ تو بہت پیسہ ہونا پڑتا، اللہ بچائے. دیکھو آپ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے تو آ کے پوچھو، آپ لوگ سیکھنا ہے تو میرے پاس کلاس میں آ کے بیٹھو. آپ لوگ اتنا آسانی سے مسئلے نہیں سمجھا سکتے. قرض میں پیسہ کون استعمال کر رہا ہے، کس کے استعمال میں ہے. قرض جو ہے نا ان بیسک نیڈس کے لیے لیا، بزنس کے لیے لیا. ہم لوگ فتوے آن لائن پڑھ لیے، تم لوگ آدھے سمجھتے، پھر ہم لوگوں کو پوچھتے. بہت سے مولانا لوگ ڈرتے میرے کو نہیں معلوم بول کے بولنے کے لیے. کچھ تو بھی ایک بولتے رہتے، میں نہیں ڈرتا، نہیں معلوم نہیں معلوم ہے میرے کو، کیونکہ میں کچھ چندہ وندہ لینا نہیں ہے نا، نہ میرے کو سینٹر چلانا ہے. تو یہ قرض کے مسئلے آپ کلاس میں بیٹھے تو سمجھ میں آتے آپ کو. اب میں اتنے کوشچن کا جواب دو نا آپ میرے کو. قرض آپ بزنس کے لیے لیے یا ہے کہ آپ کے کھانے کے لیے لیے، کس کے لیے لیے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے. اچھا قرض لینے کے بعد آپ کے پاس استعمال کی چیزیں ایکسٹرا ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو 2 روم کی ضرورت ہے، ایک روم ایکسٹرا ہے. آپ تو غریب ہے، آپ ایک روم ایکسٹرا کیوں ہے؟ پھر قرض دار کیسا ہوئے آپ؟ قرض کا مطلب مجبور. آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال میں ہے، ایک گاڑی ایکسٹرا ہے، پھر آپ قرض دار ہے آپ. کل ایسے فتویٰ دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کل تو میں بولا نا اہل حدیثوں میں تو کوئی بھی فتویٰ دے دے اور گمراہ کر دے امت کو. اہل حدیثوں کا مسئلہ تو بہت گڑبڑ میں ہے. کل ایک صاحب جو ہے نا، یہ شیخ میرا بزنس تھا 1 کروڑ کا، کل کا سوال 1 کروڑ کا بزنس تھا، پھر کیا ہوا؟ لاس ہو گیا. پھر اب کیا کہتا ہوں میں 50,000 میں جاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پھر وہ 1 کروڑ کا لاسٹ میں جو ہے نا میرے کو قرضہ دینا ہے لوگوں کو، تو پھر کیسا دے دو. میرے پاس زمین ہے، اگر بیچا تو وہ 1 کروڑ ادا ہو جاتے، لیکن میں نہیں بیچ رہا ہوں. تو پھر کیا؟ اب چونکہ میں وہ زمین دے دیا
تو پھر جو ہے نا میں غریب ہو جاتا ہوں. تو اب میری بیوی کے پاس والدین کی طرف سے ایک جو ہے نا 1 کلو سونا ہے، اس کے 5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل، وہ میں لے سکتا ہوں کیا؟ دیکھ رہے آپ، مخلوط ہیں. اب دوسرے علماء کیا بولتے ہیں نہیں معلوم ہے. بولا پہلے کیا کر، تو وہ زمین بیچ کے قرض ادا کر کے تو میرے پاس آ، تو غریب ہے مالدار ہے، جب میں فیصلہ کرتا ہوں. بولا اب دوبارہ نہیں پوچھتا میرے کو نا. بہت سے چیزیں ہیں بھائی، شریعت باریک ہے نا، دین سمجھنا چاہیے ہم کو. اب اس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے، اس کے بیوی کے پاس سونا بھی ہے، پھر وہ زکوٰۃ بیوی کی باہر نہیں دینا چاہتا، انہیں وصول کرنا چاہتا، الو بنا رہا میرے کو. اب علماء جو ہے نا سیدھا سیدھا، آپ لوگ جو ہیں یا یہ کہ جو لوگ زیادہ ریسرچ میں نہیں رہتے، ہاں بھائی قرضہ ہے اس کے پاس 1 کروڑ، وہ 1 کروڑ زمین اس کے اندر سب مائنس ہو گئی بھائی، اب زیرو ہو گیا نا بھائی، اب زکوٰۃ لے لو بھائی. یہ سب ہائپوتھیٹیکل تھنگس ہے نا، پریکٹیکل نہیں ہوتا یہ. تو اب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. آپ کو قرض کے مسئلے میں آپ نہیں، پورے آپ کے پشواکم کے جتنے لوگوں کے کوشچن سے لے کے آؤ میری کلاس میں بیٹھو، آپ میں سکھا دیتا ہوں. یہاں بیٹھ کے آپ لوگ پوچھے تو میں کیسا، آپ کو ایک بولا تو 25 لوگ کنفیوز ہو جاتے، جیسا ان کو میں بول دیا. باریک چیزیں ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے. زیور نہیں ہے آپ کے پاس، کیش ہے. نہیں دیکھو، آپ جو ایک خرچہ کر دے رہے وہ نہیں بولو. آپ کے پاس آج کے دن سونا گولڈ ہے، گولڈ ہے آج کے دن گولڈ ہے آپ کے پاس. نہیں گولڈ جو ہے نا اولاد کا ہے بولے تو آپ ان کو دے دیے، اللہ نکال لیتے. تو آپ کا نہیں ہے گولڈ، وہ تو آپ کے پاس اب گولڈ نہیں ہے. نہیں کسٹڈی چھوڑ دو، کسٹڈی بہت تو میرے پاس لے کے آ کے گولڈ رکھتے تھا 1 سال رہنے دو بول کے، وہ میں رکھ لیتا ہوں. لیکن آپ کسٹڈی میں رکھے لیکن ان لوگوں نے زکوٰۃ نکالتے اس کی، تو خلاص وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا. تو آپ کے پاس گولڈ نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں ایک ایک سوال. نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں، گولڈ تو نہیں ہے آپ کے پاس، گولڈ بچوں کا ہے، بچے جو ہے نا گولڈ کا زکوٰۃ دے دے. آپ کے پاس اب کیش ہے. ہاں 6 مہینے سے اوپر نہیں، مطلب 1 سال تک کیش نہیں رہتا آپ کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے گھر ہیں، یہ آپ کے گھر کئی کے واسطے بنا دے آپ بیچنے کے لیے بنا دیں نا، خالی رینٹ کھانے کے لیے، رینٹ کے لیے. ٹھیک ہے رینٹ کے لیے بنا دے. رینٹ، اس کا رینٹ لیتے آپ، بیچتے نہیں آپ، خالی رینٹ لیتے بیچتے نہیں آپ. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے 1 سال تک کے لیے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. گولڈ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. گولڈ بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، سلور. کس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ؟ ہاں ہاں اس کو زکوٰۃ نہیں بولتے، اس کو صدقہ بولتے. ہاں اس کو آپ جتنا نکالتے جاؤ اس کو صدقہ بولتے، زکوٰۃ نہیں بولتے اس کو. اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.